اسداللہ نام ہے میرا اور گزشتہ 10 سالوں سے میں ادھر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیا چونکہ اس وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے پورے جی بھی بالخصوص دیامر میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں ابھی تک پریس کلب کی بلڈنگ نہیں ہے، تو ادھر اتنے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، ابھی دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، کم از کم وابدہ کو تو چاہیے کہ وہ ایک اچھا سا ویل فرنشڈ پریس کلب بنا کے ادھر کے صحافیوں کو دے دیں۔ تو آج کل کے اس دور میں دیامر جو کہ پورے جی بی کا دوسرا بڑا ضلع ہے، یہاں پریس کلب نہ ہونا علامہ فکریہ ہے۔ ادھر جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے سینئر جو ادھر جو صحافت سے وابستہ لوگ تھے وہ ان کو جو چھوٹی موٹی ملازمتیں ملتی ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، جن اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں۔ ہم تو ادھر یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرو پھر اس شعبے میں آؤ، تو اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جن کا کوئی کاروبار یا کوئی اور سسٹم نہیں ہے وہ تو چھوٹی موٹی جن کو ملازمتیں ملتی ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہاں سے، تو یہ کریں کہ پہلے اپنے آپ کو کوئی اور کام میں لگائیں، اس کے بعد اگر صحافت کرنی ہے تو آ جائیں، ورنہ بغیر کسی روزگار کے یا بغیر کسی اور سائڈ بزنس کے اس فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں اور ادھر میں نے مختلف ٹی وی اخبارات کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ جو نئے آنے والے لڑکے ہیں ان کو ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو سکوپ دیگر اضلاع ملک میں ہے وہ یہاں نہیں ہے صحافت کا، تو برائے مہربانی وہ یہ کریں کہ اگر وہ آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ یا گلگت بیسٹ ہو جائیں یا اسلام آباد چلے جائیں، یہاں پہ فی الحال صحافت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا کا جو شعبہ ہے اس کو تباہی سے بچ سکے، اب ظاہر بات ہے ایک نشہ ہے یہ، جس طرح منشیات کے لوگ عادی ہوتے ہیں اسی طرح یہ صحافت کا جو ایک شعبہ ہے یہ بھی ایک نشے سے کم نہیں ہے۔ اب یہ عام آدمی ایک دم چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے اس کو اور اس کو آگے چلا بھی نہیں سکتا ہے، تو اس طرح بہت سارے مشکلات میں ہے گلگت بلتستان کے صحافی میں۔ ان کے ایشوز اس طرح ہے کہ وہ نہ اپنے بچوں کی فیس سے ٹائم پہ دے سکتے ہیں، نہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے خوراک ٹائم پہ لے سکتے ہیں، مختلف کرایوں پہ رہتے ہیں ہمارے دوست ہم خود، تو وقت پہ وہ مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں اس کے۔ صحافت آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ چوتھا پلر ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، تو اس کو کمزور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی جو بنیادی جو حق ہے اپنے آواز کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی جو طاقت ہے اس کو دبانے کے مترادف ہے، تو ایسے میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا بھی ایک حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے صحافی جو ہے جہاں پہ عوام کی بات کرتے تو وہاں پہ گورنمنٹ کے اداروں کی بھی نمائندگی کرتا ہے، اور صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پوزیٹیو صحافت کرے اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے۔ بہت بہت شکریہ، میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں پچھلے تقریباً 21 سالوں سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں گزر سے جیو نیوز جنگ اخبار کے علاوہ جو بادی شمال ہے اس کا بیروچی اور ریڈیو پاکستان اے پی پی یہ تقریباً ادارے میں وہاں سے دیکھتا ہوں۔ لیکن جو جہاں تک آپ نے بات کی ایشوز کی، جو ورکنگ جرنلسٹ کے لیے جو مسائل ہیں، تو بنیادی طور پر اس میں گلگت بلتستان کے صحافیوں کی کوئی غلطی میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب 2000 کے قریب میں یہاں پہ آیا تو علاقے میں صحافت کی ضرورت تھی اور پھر ایک شوق بھی تھی، اور جب میں گزر آیا تو ہمارے ساتھ صرف 2 کلیگ مجھ سے پہلے وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس شعبے کو چنا، اور اس وقت سے ہم آج تک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو مسائل ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری غلطی بھی ہے، لیکن ہماری غلطی نہیں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں سے جو روزنامہ اخبارات کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں گلگت بلتستان میں کوئی ادارہ، گلگت بلتستان کے کسی آنر کا اس طرح کوئی چینل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مین اسٹریم جو میڈیا ہے، مختلف جو نیشنل چینلز ہیں ہمارے، تو ان کا توجہ جو ہے گلگت بلتستان